बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے زمزم کی کنویں کو دریافت کرتے وقت جناب عبد المطلب کے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی منت کا ذکر کیا تھا۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنی منت کیسے پوری کی۔ ناظرین، آپ نے یقیناً یہ حدیث ضرور سنی ہوگی، جیسا کہ رسول اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو ذبیحوں کا فرزند ہوں، جس میں ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ سوال یہ ہے کہ دوسرا ذبیح کون ہے؟ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ زمزم کا کنواں کھودنے کے بعد تقریباً 30 سال کا وقت گزر گیا۔ اس دوران خدا نے عبد المطلب کو 10 بیٹوں سے نوازا، جن میں حارث، زبیر، حزل، زرار، ناقوم، ابو لہب، عباس، حمزہ، ابو طالب اور عبداللہ شامل تھے۔ ایک رات جناب عبد المطلب سو رہے تھے تو خواب میں کسی نے کہا، اپنی نظر پوری کرو، اور آپ اتنے طویل عرصے میں نظر بھول چکے تھے۔ آپ نے احتیاطاً ایک دمبا ذبح کر لیا۔ دوسری رات پھر خواب میں کسی نے کہا، اپنی پیاری چیز کو قربان کرو، اور اپنے اونٹ سے پیاری چیز بھلا کیا ہو سکتی تھی؟ چنانچہ آپ نے صبح ایک اونٹ ذبح کیا اور اس کا گوشت تقسیم کر دیا۔ لیکن حیرت انگیز طور پر تیسری رات خواب میں حکم ملا، اپنی نظر پوری کرو اور بیٹے کی قربانی کرو۔ تبھی آپ کو اپنی 30 سال پرانی نظر یاد آئی۔ جناب عبد المطلب نہ پیغمبر تھے نہ خلیل اللہ، اس کے باوجود آپ کی استقامت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرا دی۔ آپ نے سب بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی نظر اور خواب کے بارے میں بتایا۔ سب نے ایک زباں ہو کر فرمایا، ہم آپ کی اطاعت کریں گے، بولیے ہم میں سے کسے ذبح کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سبھی ایک ایک تیر لے کر اس پر اپنا نام لکھ کے میرے حوالے کرو۔ چنانچہ سب نے اپنے اپنے نام لکھ کر تیر پر جناب عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔ عبد المطلب وہ تیر اٹھا کر قرعہ اندازی کے لیے کعبہ کے مجاور کے پاس گئے اور خدا سے دعا کی، قرعہ اندازی کرنے جا لگا ہوں، جس میں تیری رضا ہوگی میں اسے ذبح کر دوں گا۔ جب مجاور نے قرعہ اندازی کی اور قرعہ نکلا تو سب نے دیکھا کہ جناب عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے جناب عبداللہ کا نام ہے۔ آپ نے ایک لمحہ دیر کیے بغیر جناب عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور چھری لی، پھر ذبح کے لیے چل پڑے۔ جب بیٹے کو زمین پر لٹایا تو لوگ دوڑے اور منت کرنے لگے، آپ ایک بار فلاں کاہنہ سے مشورہ کر لیں، کیونکہ آپ نے قربانی کر دی، اس طرح یہ رسم چل نکلے گی، ہو سکتا ہے وہ کاہنہ آپ کو کوئی اور اچھا مشورہ دے۔ پھر آپ ان لوگوں کے ساتھ سجاح نامی کاہنہ کے پاس گئے۔ اس نے تھوڑا غور و فکر کیا اور کہا، آپ کے ہاں ایک انسانی جان کی کیا دیت ہے؟ انہوں نے کہا، 10 اونٹ۔ اس نے کہا، بس ایک پرچی پر 10 اونٹ، دوسری پرچی پر عبداللہ کا نام لکھو اور قرعہ نکالو۔ پھر جب قرعہ نکالا گیا تو پھر سے جناب عبداللہ کا نام نکلا۔ سب پریشان ہوئے تو اس کائنہ نے کہا، بس اونٹ بڑھاتے جاؤ۔ چنانچہ 20 سے 30، 50، 80، 90، یہاں تک کہ 90 اونٹوں کے مقابلے میں ہر بار جناب عبد المطلب کا نام آتا رہا۔ جب 100 اونٹ کے مقابل خوراک نکالا گیا تو 100 اونٹ کا نام نکلا۔ اس پر جناب عبد المطلب کے ساتھ سب لوگ خوشی سے نہال ہو گئے، لیکن جناب عبد المطلب نے اسی پر بس نہ کیا۔ انہوں نے ان 100 اونٹ کے مقابل مزید 2 دفعہ قرعہ نکالا تو قرعہ ہر بار 100 اونٹوں کا نکلا۔ اب انہیں اطمینان ہوا کہ خدا نے جناب عبداللہ کے بدلے 100 اونٹ کا فدیہ قبول کر لیا ہے۔ چنانچہ آپ نے 100 اونٹ ذبح کیے اور گوشت اتنی مقدار میں تھا کہ کئی دن تک دور دراز سے لوگ کھاتے رہے۔ اس کے بعد سے ہی ایک انسانی جان کی دیت 100 اونٹ مقرر کی گئی، اور یوں وہ مبارک شخصیت ذبح ہونے سے بچی، جس سے کائنات کی پاکیزہ ترین ہستی نے یعنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین پر قدم رکھا۔ کروڑوں درود سلام آپ کی ذات اور آپ کی آل